الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بے شمار۔ اما فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ توجہ ہے سامان گفتگو شروع کریں۔ عرض کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے پرتو ہی سے ہیں حسن دو عالم میں صبا۔ بڑی نوازش میں دیکھتا ہوں بغیر سر کے کون بولتا ہے۔ تیرے پرتو ہی سے ہے حسن دو عالم میں صبا، اور تیرے جلووں کے سوا دہر میں رکھا کیا ہے۔ بڑی نوازش۔ ابھی ادھر ملاؤ، میں نے ایک بہت ہی اہم ترین پیغام اپنے اس ممبر سے نشر کرنا ہے، جو میں نے انٹرنیشنل طور پہ پوری دنیا کو پہنچانا ہے۔ اس لیے آپ توجہ فرمائیں گے تو میں یہ پیغام جلدی آپ کے حوالے کر دوں۔ بابا سے بلند صلوات پڑھ لیں۔ صلی اللہ محمد محمد۔ شاہ صاحب، ہمیں وہ محفل اچھی لگتی ہے کہ جہاں حسنین کے نانا کا تذکرہ ہو۔ بولیں گے تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ، میں کوشش کروں گا اپنے ٹائم میں سے بھی 2 منٹ شاید ہو۔ ہم ہر وہ محفل وہ کہیں بھی منعقد ہو، ضروری نہیں امام بارگاہ میں ہو، کسی مدرسے میں، کسی گراؤنڈ میں، ہم اس محفل میں بیٹھنا اور ذکر پاک کو سننا اپنے لیے توشہ آخرت سمجھتے ہیں۔ چونکہ میرا پیغام ورلڈ میں جا رہا ہے، اس لیے میں تھوڑے سے دقیق الفاظ بھی استعمال کروں گا، امید ہے آپ ان تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن جب یہ محافل شروع ہوتی ہیں تو ہمیں یہ دکھ ہوتا ہے، خوشی تو ہوتی ہے کہ محافل ہو رہی ہے، دکھ یہ ہوتا ہے کہ توصیف کے انداز میں توہین کی جاتی ہے۔ تھوڑے تھوڑے بولو گے میرے ساتھ، ذمہ دار میں ہوں، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ توصیف کے روپ میں توہین رسالت ہوتی ہے۔ مجھے دنیا کے ان مورخین پہ حیرانی ہوتی ہے، بلکہ افسوس ہوتا ہے۔ حق بنتا ہے نا میرا بھائی، میں سید ہوں، میرے کو نانا کی بات ہے، جہاں میرے نانا کی توہین ہوگی میرا حق بنتا ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنی صفائی پیش کروں۔ سب کا دل ہے نا مل کے نعرہ حیدری۔ سب سے پہلی بات، 40 سال بعد نبی بنے، ہر طرف دھوم ہے، 40 سال بعد نبی بنے، ہم نے پیغمبر کے دروازے پہ دستک دی کہ یا رسول اللہ آپ کب سے بھی ہیں؟ تھوڑا تھوڑا بولو گے میرے ساتھ، کڑتی مرغی دال برابر، پر غفار صاحب آگے میں وہ مرغی مرغی ہوتی ہے تو ہمیں گھروں ہی پکائیے۔ مل کے نعرہ حیدری۔ 40 سال بعد، لیکن پیغمبر کے دروازے پہ جب ہم پہنچے، سرکار کی دہلیز پہ دستک دی اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا کنت نبیًا
میں اس وقت بھی نبی تھا، سیدھا ماضی نہیں، کن تو نبی، میں اس وقت بھی نبی تھا، آدم بین الماء والطین، جبکہ آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھا، ابھی گارا نہیں بنا تھا، تو میں اس وقت بھی نبی تھا۔ سمجھدار بندے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، پوری کائنات میں 1,24,000 انبیاء جو بھی گزرے، کم و بیش تعداد بتائی جاتی ہے، ان سب کے سید و سردار کون ہیں؟ بولو ہمارے نبی، بولو ہمارے نبی، بلا جھجک بولو ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید المرسلین ہمارے نبی۔ تو جو سید ہوتا ہے اس کی شان باقیوں سے بلند ہوتی ہے۔ میں بہت جلد اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں۔ کوئی بھی نبی ہے وہ نبی کا امتی ہے، اور شب معراج جب آپ تشریف لے گئے، حوالوں کا میں ذمہ دار ہوں، اشفاق نقوی میرا نام ہے، 0309734014، 9734 میرا فون نمبر ہے۔ دنیا کے کسی کونے سے اگر کسی مولوی کو خلش ہو مجھے فون کر سکتا ہے۔ بابا جبلن صلی میں نبی تھا، یہ نہیں کہا بنا، میں نبی تھا۔ وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، آب و گل کے درمیان تھے، تو میں اس وقت بھی نبی تھا۔ لہذا ہم اپیل کرتے ہیں سید تمام عالم اسلام سے کہ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ 40 سال بعد نبی بنا۔ ہاں اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ 40 سال کے بعد اعلان رسالت کیا، جو ہے اعلان رسالت۔ جیسے یہاں واقعات میں میریٹ ہوٹل میں ایک بحث ہو رہی تھی، شاہ جی توجہ رکھیں گے میری طرف، سادات و غیر سادات۔ بحث یہ تھی کہ علی پہلا مسلمان ہے۔ علماء مشائخ سارے پاکستان کے جمع تھے میریٹ ہوٹل میں۔ اس وقت مولانا کوثر نیازی صاحب وزیر مذہبی امور تھے، وہ چیئر کر رہے تھے اس محفل میں۔ تو 2-4 علماء نے جب یہ کہا کہ علی پہلا مسلمان ہے، علی پہلا مسلمان ہے، کیونکہ موضوع بحث یہ تھا، تو مولانا کوثر نیازی بڑے جوش میں اور بڑے غصے میں اپنی کرسی صدارت سے اٹھے، اور جو بندہ بات کر رہا تھا اس کو پیچھے ہٹا کے کہا، خبردار اب کوئی نہ کہے علی پہلا مسلمان ہے۔ رکھیے جو بات میں پہنچانا چاہتا ہوں یہ اس کی تمہید ہے، اب کوئی نہ کہے علی پہلا مسلمان ہے۔ بندے حیران ہو گئے، علماء مشائخ پریشان ہو گئے کہ کوثر نیازی کو کیا ہو۔ تو اسٹیج سیکرٹری نے آگے بڑھ کے کہا، مولانا صاحب تو ان کا کتنا نمبر ہے؟ اگر پہلے نہیں تھے تو دوسرے ہوں گے، تیسرے ہوں گے۔ تو مولانا کوثر نیازی آگے بڑھے اور جوش خطابت میں کہا، خبردار علی پہلا مسلمان نہیں، علی پہلے ہی مسلمان ہے۔ سمجھ آ گئی؟ علی پہلا مسلمان نہیں، علی پہلے ہی مسلمان ہے۔ پہلا وہ ہوتا ہے جو پہلے نہ ہو پھر بنے۔ تو جو محمد کی گود میں قرآن سنائے اس کے نمبر کہاں لگا رہے ہیں؟ تو اسی طرح کوئی بندہ آج کے بعد، میں اپیل کرتا ہوں، حکم تو میں دے نہیں سکتا، کوئی بندہ جو یہ ثابت کرنا چاہے کہ نبی 40 سال بعد نبی بنے، وہ میرے پاس آ جائے، نہیں آ سکتا تو میں اس کے پاس چلا جاؤں گا۔
40 سال بعد نہیں بنے، کن تو نبیوں وآدم بین الماء والطین۔ بس ایک مسئلے پہ بات ہوگی۔ دوسری توہین جو کی جا رہی ہے ہر ممبر سے، ہر بس سے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ وہ آپ کو پتہ ہے روایاں تو مجھے بہت آتی ہیں، لیکن ان کا منصب تھا قصیدے پڑھنا۔ میرا منصب ہے کہ توہین رسالت پہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس کی نفی کرنا، یہ میرا منصب ہے، ان کا منصب اور تھا۔ دوسری توہین یہ ہو رہی ہے کہ پیغمبر نے صوبیہ کا دودھ پیا۔ توجہ، یہ میں کتابیں ساتھ لایا ہوں، قرآن کی تفسیریں ساتھ لایا ہوں، گھبرانا نہیں ہے، کہ صوبیہ کا دودھ پیا، حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا۔ یہ انہی کتابوں سے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ حلیمہ سعدیہ کافر تھی۔ جو ہے یہ کشف الانبیاء میرے پاس کتاب ہے، اہل سنت کی کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گمشدگی ہوئی، یعنی وہ میں قصہ آپ کو سناؤں گا، تو اس وقت حلیمہ سعدیہ نے منت مانی۔ منت کیا مانی؟ کہ مجھے محمد مل جائے تو میں لات منات عزا کی نظر چڑھاؤں گا۔ میرا خیال ہے میری بات سمجھانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ مل کے نعرہ حیدری! اسی لیے ذاکرین و واعظین 2 رباعیاں پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہی چاہتے ہیں۔ تو وہ صوبیہ کشف الانبیاء میں دکھا سکتا ہے کہ اس نے منت مانی، اس کی لات منات عزا کی۔ معلوم یہ ہوا کہ صوبیہ مسلمان نہیں تھے، حلیمہ سعدیہ مسلمان نہیں تھی۔ اور اب آئیے، یہ میرے ہاتھ میں ایک تفسیر جس کا نام ہے تفسیر القرآن، راز صاحب سوداگر، ادیب اعظم مولانا ظفر حسن امروہی، یہ 4تھی جلد ہے۔ تو جو ہے گھبرا کے رجوع نہیں کرنا، یہ کرنا سے بول سو جتنا ہی کچھ سمجھ آسی۔ میرے کے نعرہ حیدری! تو میرے ساتھ ہے ظفر حسن امروہی، اس صفحہ نمبر 99، کون سا صفحہ؟ تفسیر کون سی؟ ظفر حسن امروہی کی تفسیر القرآن، 4تھی جلد، توجہ، صفحہ نمبر 95۔ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ورلڈ لیول پہ جا رہی ہے، اگر کسی نے نہیں بھیجی تو میں بھیجوں گا۔ میرا یوٹیوب چینل ہے اشفاق، علامہ اشفاق نقوی۔ دنیا کے کسی کونے میں، امریکہ میں، فرانس میں، لندن میں، جہاں بیٹھ کے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور میری ساری تقاریر آپ کے پاس آ جائیں گی۔ اچھا جی، سورہ القصص، سورہ کون سی ہے؟ القصص، سورۃ القصص، اس کی آیت نمبر ہے 12، آیت نمبر 12، ذکر ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ایک گلے نہ سمجھو بہن، یہ گل پڑھ لب جاتے اے سمندر بچوں، اے سمجھ لو کہ ایک نکی جی مچھلی تلاش کرنے دے برابر ہوں گی جس لئے بندہ سچ کرے۔ تو جیسا سورہ القصص 28واں سورہ قرآن پاک کا، پارہ نمبر 20، اور اس میں بسم اللہ جی، میرے کے نعرہ حیدری! ہمیشہ جی بس ایک آیت پڑھ کے تھے، ایک حدیث پڑھ کے اجازت چاہوں، کیونکہ ایجاد بہت ضروری ہے، کیونکہ اس واسطے بھائی اگے اتر سیدھے ہونی در بھی آ گئی، تو جو ہے دکھ دی گل ہے، علم کا قول ہے، علم کتابوں کے رکھ لینے کا نام نہیں ہے۔
جو اس پروردگار کی طرف سے انسان کے قلب پر القاء ہوتا ہے، فرمان میں دکھا سکتا ہوں، اور جو ہے اس لیے کسی کے ڈگریوں کو دیکھ کے مرعوب نہیں ہونا، کسی کے لباس کو دیکھ کے مرعوب نہیں ہونا، کیونکہ اگر معرفت نہیں تو کھوتے تھے کتاباں لدیاں، جو ہے معرفت ہے تو پھر علم ہے۔ یہ امیر المومنین نے فیصلہ کر دیا۔ 28واں سورہ قرآن حکیم کا پارہ نمبر 20 آیت نمبر 12، ہے تو سارے ہم یاد ہی رہے نا، آیت نمبر 12، قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دربار محل فرعون میں پہنچے تو چونکہ ماں نے دریا میں، بہت لمبا واقعہ ہے، کچھ کو پتہ ہے کچھ کو نہیں، مصیبت ہے یار ساڑھے کو سنتا ہی کوئی نہیں، جیسی سنائیے کہ لوگ اسے واسطے ابو ذر غفاری ذمہ دار یہ قرآن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب در فرعون کے محل میں پہنچے تو فرعون کی بیوی جس کا نام آسیہ تھا، کیا نام تھا؟ اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نبی کی بیوی تھی، تو نبی کی بیویوں میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل ہے، جو ہے تو یہ جناب آسیہ مختصر کروں، بات زیادہ لمبی نہ ہو۔ حضرت آسیہ نے پکڑ لیا، دائیاں بلائی گئی کہ ان کو بچے کو دودھ پلانا، سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک، اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم نے موسیٰ پر ان دائیوں کا دودھ پہلے ہی حرام کر دیا۔ آج جو فرمانے ہو گل ہے کہ نکتے سے مک دی ہے کہ نبی پہ کافر دائی کا دودھ حرام ہے۔ سارے بولو، بلا تردید بولو تاکہ قیامت کا دن تھوڑی بھی تصدیق ہو جائے۔ نبی پہ کافر دائی کا دودھ حرام ہے۔ جب موسیٰ جیسا نبی، جو فرما رہے ہو اسی تشریح میں، تفسیر میں آگے ادیب اعظم لکھتے ہیں، اس قصہ میں یہ بات قابل ذکر ہے، صفحہ نمبر 96، خدا فرماتا ہے ہم نے کافر دائیوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا تھا، تو جس سے معلوم ہوا کہ نبی نہ کافرہ عورت کے بدن سے پیدا ہوتا ہے نہ کافرہ عورت کا دودھ پیتا ہے۔ تو جو ہے ہم میرا خیال ہے پہنچ گئے ہو سارے، جو پڑھیا جا رہا ہے، نبی کسی کافرہ عورت کا دودھ نہیں پیتا، کسی کافرہ عورت کا دودھ نہیں پیتا۔ وہ کہتے ہیں بس کس قدر غلط ہے یہ کہنا کہ حلیمہ اور صوبیہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ایک کنیز ہوتی ہے ایک لونڈی ہوتی ہے، جو ہے کنیز نہیں تھی لونڈی تھی، یہ کس قدر بات غلط ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ جتنا ماں کے بدن پر اثر ہوتا ہے اتنا ہی دودھ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو جب موسیٰ نہیں پی سکتا تو محمد کیسے پی سکتا ہے؟ ایک بندہ کہ نہیں ایک محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ میرے پاس کتاب ہے، ہمارے شیعہ کی مشہور کتاب ہے الخرائش، اور اس کے لکھنے والے ہیں قطب الدین راوندی، شیعہ کے مسلمہ کتابیں ہیں ان میں یہ شامل ہے۔ اس میں ایک روایت لکھی ہے کہ جب حضرت سلمان فارسی، بس میں گل پہنچانی تک اجازت، جب حضرت سلمان فارسی آئے مدینہ میں، توجہ ہے
ایک یہودی کے ہاں ملازم تھے، باغ کو پانی دیتے تھے، دل میں یہ خواہش تھی کہ میں محمد کو دیکھوں، فارس سے چلے، دل میں یہ تھا کہ میں محمد کی زیارت کروں اور کلمہ پڑھوں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اس یہودی کے باغ سے صدقے کی کھجوریں، میرے ساتھ میں ختم کر رہا ہوں، صدقے کی کھجوریں، یہ الخرائط میں لکھا ہوا ہے، صدقے کی کھجوریں اٹھائی اور باغ سے چلتا ہوا جہاں رسول تشریف فرما تھے وہاں پہنچ گئے۔ کون؟ حضرت سلمان فارسی۔ تلاش کیا تھی کہ میں دیکھوں کہ رسول کون ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ رسول کی صفات کیا ہے۔ جب میں وہاں آیا اور میں نے کھجوروں کا ٹوکرا رکھا اور میں نے کہا حضور یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، ہم ہر سال صدقہ دیتے ہیں، یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ پیغمبر نے اٹھائیں، اٹھا کے صحابہ کو کہا کھاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، ہن بھی اجے بھی ساڈے مولوی آندے نے سیدو صدقہ بھی کھا لیا کرو۔ توجہ ہے، محمد نے وہ کھجوریں صحابہ کی طرف، بسم اللہ، بس نکلا، بات ختم ہو گئی۔ میرا کام یہ سمجھانا تھا کہ حرام ہے۔ سید پاویں کھان تے پاویں نہ کھان، سانوں کی غرض ہے؟ توجہ ہے، سانوں تے غرض ہے کہ اسی نہ کھائیے، کم از کم لا علمی وچ کوئی بندہ کھا نہ لے، سانوں اس گل دی غرض۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کھجوریں رکھی، سرکار نے صحابہ کی طرف کہو۔ وہ کہتے ہیں میں نے پہلی نشانی میں نے یہ پالی۔ اب دوسرے دن میں کھجوریں اور لے آیا اور آ کے کہا حضور یہ ہدیہ ہے۔ کیا ہے؟ پہلے دن کیا تھا؟ صدقہ۔ حضور نے صحابہ کو کھلائی، خود نہیں کھائے۔ دوسرے دن جب میں کھجوریں لے گیا، میں حضور یہ ہدیہ ہے۔ سرکار نے بسم اللہ پڑھی اور کھانی شروع کر دی۔ میں نے اسی وقت کہا کہ یہی نبی ہے جو جس پہ صدقہ حرام ہے۔ سمجھ نہیں آتی آج